حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیرا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھ کر کے فرمائی اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے کہ اللہ مجھے راضی کرے گا آخرت میں، تو پھر میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک انسان بھی، ایک بندہ بھی میری امت میں سے جہنم میں پڑا ہو، میں تب تک راضی نہیں ہوں گا۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، کہ اگر اللہ مجھے آخرت میں راضی کریں گے تو پھر میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی امت کی شفاعت کے بارے میں، سفارش کے بارے میں اختیار دیں گے، تو میں شفاعت کروں گا، اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، قبول فرماتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ رب العزت مجھ سے فرمائیں گے رضیت یا محمد، اے محمد اب تو راضی ہو گیا، اب تو خوش ہو گیا، تو پھر میں سارے امتیوں کو جنت میں لے جا کر کے پھر کہوں گا رضیت یا ربی، اے میرے رب میں اب راضی اور خوش ہو گیا۔ بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کے ساتھ محبت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت پر رحم اور کرم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع پر یاد کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس آیت میں ذکر ہے، حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے بارے میں دعا فرمائی فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ جو میری پیروی کرے گا، جو میری بات مانے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ تو مجھی میں سے ہے، یعنی وہ میرے ساتھ ہے، وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہی ان کو معاف فرما سکتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں آیت ہے، وہ اپنی امت کے بارے میں فرماتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك، کہ اے اللہ اگر تو میری امت کو عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو رحم کرے گا تو تو بڑا عزیز ہے، بڑا زبردست ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میں پڑھی اور قرآن کی یہ آیتیں پڑھی، تو آپ نے یہ آیتیں پڑھ کر کے ایک دن ہاتھ اللہ رب العزت کے سامنے پھیلائے اور زور زور سے رونے لگے، اللہم امتی اللہم امتی، یہ کہتے رہے، ایک لمبے مدت تک روتے رہے اور یہ دعا فرماتے رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے جائیں، اے میرے محبوب کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے انبیاء نے، سارے نبیوں نے اپنی امتیوں کی شفاعتیں کی ہیں، اپنی امتیوں کی سفارشیں کی ہیں، میری امت کے متعلق کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو فرمایا، حضرت جبریل کو واپس حکم دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر کے فرما دو کہ میں آپ کو قیامت کے دن آپ کی امت کے متعلق خوش کر دوں گا، آپ کو راضی کر دوں گا، اپنی امت کے متعلق، امت کی شفاعت اور سفارش کے متعلق میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ آج دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں عشق رسول کے، عشق نبی کے، ہم ہی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دم بھرتے ہیں، حالانکہ کوئی ایک علامت ایسی نہیں ہے جس علامت سے پتہ لگتا ہو کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دعوے محبت کر سکتے ہیں۔ نہ ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انداز تو یہ تھا کہ آپ موقع پر کئی مرتبہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بھائیوں سے، اپنی امت سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ جو احادیث میں نے حوض کوثر والی سنائی ہے، اسی حدیث کے شروع میں ہے۔ قبرستان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، آپ نے سلام کیا اور کہا کہ میں بھی بہت جلد تم سے ملنے والا ہوں اپنے بھائیوں سے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہم سے مل لیجیے۔ تو کہا نہیں، آپ تو میرے صحابہ ہیں، میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے وہ میرے بھائی ہیں، اور قیامت کے دن میں ان کو ایسے پہچانوں گا وضو کی نشانوں کی وجہ سے۔ یہ اسی حدیث کے اندر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت تھی، اور ہماری
محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے کہ جس نماز کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کس کو کہا جاتا ہے؟ جس سے خوشی ملتی ہو. تو گویا امتی نماز پڑھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی محسوس ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر داڑھی سجائی گئی تھی. ہمیں وہ داڑھی اپنے چہرے پر رکھنا پسند نہیں ہے, ہمیں بری لگتی ہے, اور وہ یہود کی شکلیں وہ ہمیں اچھی لگتی ہے, اور دعوے ہم کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے. دیکھا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دعوے کرنے والے جہاں میلاد وغیرہ ہوتا ہے تو بیچارے اللہ والے بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثر لوگ ہمارے جو درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو میلاد کے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دعوے کرنے والے ہوتے ہیں, کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہے اور درود شریف پڑھ رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے محبت کرنے والے ہیں. دعووں سے کام نہیں چلتا ہے. کسی بھی جہاں کہیں بھی اگر چلے جائیں دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اس پر دلیل اور اس پر ایویڈنس دینے پڑتے ہیں. اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کم از کم نماز اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حلیہ آپ کا چہرہ انور جیسا ہے ویسا چہرہ بنانے کی ہم کوشش کریں. ہمارے استاذ بلکہ شیخ الحدیث قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہ, وہ جب بھی ایسے نارمل احادیث پڑھاتے ہوئے, بخاری شریف کا ہم نے پہلا حصہ ان سے پڑھا ہے, تو وہ جب بخاری شریف پڑھاتے جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا تھا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نام آتے ہی رونے لگ جاتے تھے. بھئی سیرت پڑھی جائے تو پھر تو گنہگاروں کو بھی رونا آ جاتا ہے. آپ کے کچھ سیرت کے واقعات, آپ کی قربانیوں کے واقعات, وہ ایسے نارمل بات کرتے کرتے جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا تھا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقی محبت ہے, جو زبان سے ہٹ کر کے محبت جو ہوتی ہے وہ زبان سے نہیں ہوتی ہے, محبت دل سے ہوتی ہے. تو واقعی جو محبت ہوتی ہے, جو دل سے محبت ہوتی ہے, وہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سچی محبت ہو جائے تو آخرت کی چھٹکارے کے لیے یہی ہمارے لیے کافی ہو سکتا ہے. لیکن حقیقی محبت ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الضحیٰ مکیہ وہی 11 آیۃ. اگلی جو سورت ہے یہ سورۃ الضحیٰ ہے, سورت مکی ہے اور اس میں 11 آیتیں. یہاں سے تقریباً آخری پارے تک, آخر قرآن تک 20-22 صورتیں ہیں. ان تمام صورتوں میں اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی گئی ہے ان صورتوں کے اندر. کلام مجید قرآن پاک کا آغاز اللہ رب العزت نے قرآن کریم سے, قرآن کریم کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا تھا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی قرآن کریم کی عظمت کو, قرآن پاک کی صداقت کو سمجھاتے ہوئے اللہ پاک نے پہلے پارے کی ابتدا فرمائی تھی, قرآن کریم کا آغاز کیا تھا اس ترتیب سے. اور اب آخر قرآن ہے, قرآن کریم کے آخری پارے کی آخری 15-20 صورتیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. تو گویا پہلے قرآن کریم کی صداقت کو بیان کیا گیا, سچائی کو بیان کیا گیا, اور اب جہاں قرآن کریم ختم ہو رہا ہے وہاں جس کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہے, جس ذات کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہے, اس کی صداقت کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ سورت مکی ہے. والضحیٰ قسم ہے دن کی روشنی کی, والضحیٰ قسم ہے دن کی روشنی کی, واللیل اذا سجا, اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ قرار پالے, قسم ہے رات کی جب وہ قرار پالے. قرار پانے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. قرار کے معنی ہے ٹھہر جانا, سکون پا جانا, ایک حالت پر باقی رہ جانا. تو قرار پانے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب رات آتی ہے تو دھیرے دھیرے اندھیرا بڑھتا ہے, بڑھنے کا ایک پروسیس چلتا رہتا ہے, لیکن جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے تو پھر اندھیرا مکمل ہو جاتا ہے, پھر اندھیرا بڑھتا نہیں ہے, پوری طریقے سے رات اندھیری ہو جاتی ہے.
تو گویا اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے، قسم ہے رات کی جب قرار پا لے، یعنی ٹھہر جائے، اندھیرا بڑھنا ٹھہر جائے، ایک جگہ پر آ کر کے رک جائے۔ اور دوسرا قرار پانے کا مطلب یہ ہے کہ قرار پا جائے، سائلنٹ ہو جائے، سکوت پا جائے، یعنی جتنے چرند پرند ہے، دیگر اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، ساری اس رات میں جب ٹھہر جائے، رات کا دھیرے دھیرے ایک پہر گزرتا ہے تو پھر جتنی مخلوقات ہے سب اپنے گھروں میں، اپنے آشیانوں میں چلی جاتی ہیں اور ٹھہر جاتی ہیں۔ تو اس وقت کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا سجا، جب وہ قرار پالے، ٹھہر جائے، ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا ہے، اے نبی، ما ودعک ربک، آپ کا رب، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے، روٹھا ہے، ناراض ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو بخاری مسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ دنوں کے لیے وحی کا نزول ہونا بند ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وقفے وقفے سے وحی حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے بتاتے تھے، وحی قرآن ہے، تو وہ کبھی دن میں ایک مرتبہ، کبھی 2 مرتبہ، کبھی دوسرے دن، تیسرے دن، یعنی یہ وحی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ایک موقع ایسا ہوا کہ ایک لمبی مدت تک، یعنی 8، 10، 15 دن تک حضرت جبریل کی آمد بند ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنا رک گئے۔ یہ اصل میں 2-3 دفعہ یہ جو وحی رکنے کا واقعہ ہے، یا جو وہی رکنا ہے، یہ دور نبوت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2-3 دفعے پیش آیا ہے۔ ایک مرتبہ تو سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد میں ایک لمبی مدت تک وحی رک گئی تھی، یعنی پہلی وحی آئی اور اس کے بعد وحی رک گئی۔ اس کے بعد دوسری وحی یا ایھا المزمل جو 29ویں پارے میں آیت ہے، یہ نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی یہ تو ایک لمبا وقت تھا، یہ جو ابتدائی وقت وحی کے رکنے کا تھا، یہ لمبا وقت تھا، اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 واقعات ایسے ہیں جس میں وحی ایک مرتبہ ایک مدت کے لیے رک گئی تھی۔ تو جیسے ہی یہ اللہ رب العزت کی مرضی تھی، اللہ رب العزت کی منشا تھی، اللہ جب چاہے فرشتے کو بھیج دیں، جب چاہے نہ بھیجیں، جب چاہے وحی کر دیں، جب چاہے نہ کریں، تو یہ اللہ رب العزت کی بہرحال حکمتیں تھیں۔ لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، جو دشمنان اسلام تھے، کفار، مشرکین، یہود، انہوں نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ نعوذ باللہ، نبی سے، نبی کا اللہ، اس کا رب ناراض ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے اس کے پاس وحی آنا بند ہو گئی۔ جو کفار اور مشرکین تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے کا ایک موقع بھی نہیں چھوڑتے تھے، تو ان کو ایک موقع مل گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بات کرنے کا، آپ کو تکلیف پہنچانے کا، آپ کا ستانے کا۔ تو انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے، اس وجہ سے وحی آنا بند ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے پھر یہ صورت نازل فرمائی، کہا ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے، آپ سے ناراض وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا سے، وللآخرۃ، آخرت خیر لک، آپ کے لیے بہتر ہے، من الاولی، آخرت سے اور اولا سے، آخرت اولا سے بہتر ہے۔ اس کے 2 مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آخرت سے مشہور آخرت کے معنی، یعنی مرنے کے بعد والی زندگی کا معنی مراد لیا جائے تو یہ معنی ہوگا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے لیے آخرت دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی، آخرت میں آپ کو بہت زیادہ آرام ملے گا۔ اور دوسرا، اس کا مفسرین نے اس آیت کریمہ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ آپ کی
پچھلی حالت سے آنے والی حالت بہتر ہوگی، آپ کی پچھلی زندگی سے آگے آنے والی زندگی میں آرام ہوگا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی پیچھے کی زندگی ہے، ہر آنے والا دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہتر تھا کہ اسلام کا اور تعارف ہو رہا تھا، ہر دن لوگ اسلام میں آ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دینے والے لوگ ہر روز نئی تعداد میں بڑھتے جا رہے تھے، اور آپ کی مشکلات تکلیفیں ختم ہو رہی تھی۔ تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آپ کی پچھلی حالت سے آنے والی حالت بہتر ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت ناراض ہوتا تو آپ کے ساتھ ایسا نہ کرتا، آپ کو دھیرے دھیرے آرام کی طرف اللہ رب العزت لے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، اے نبی آپ کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اور ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا فَتَرْضَىٰ، کہ تو راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں تسلی دیتے ہوئے، ان قریب بہت جلد اے نبی آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسے بھی مراد آخرت ہے کہ ان قریب یعنی مرنے کے بعد کی زندگی۔ آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو اتنا آرام، اتنی نعمتیں، اتنی چیزیں دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن مفسرین اکثر فرماتے ہیں آخرت مراد ہے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تمنائیں تھی، آپ کی جو حسرتیں تھیں، ان کو پورا فرمایا کہ اسلام کے ماننے والے بڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو حکومت نصیب فرمائی، پوری دنیا کے اندر، خاص طور سے جس ملک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس شہر میں مدینہ المکرمہ اور عرب میں رہتے تھے، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین، اسلام کو فالو کرنے والے لوگ اللہ رب العزت نے پیدا کیے، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی محسوس ہوتی تھی، آپ راضی ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں اگر معنی مراد لیں تو اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ، اسلام کا پھیلنا، یہ مراد ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھا کہ سارے لوگ مسلمان بن جائے، سارے لوگ کیسے ایمان قبول کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دھیرے دھیرے اللہ رب العزت نے لوگوں کے درمیان اسلام کو پھیلایا، اسلام کی تبلیغ ہوئی، دوق جر دوق اور جماعتوں کے جماعت اور قبیلے کے قبیلے مل کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے تھے، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اور دوسرا مفہوم آخرت کا ہے کہ آخرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی نعمتیں، اتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات، اور آپ جس جس چیز کے متمنی ہوں گے، آپ کو جس چیز کی تمنا ہوگی، اللہ رب العزت وہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیرا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھ کر کے فرمائی اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے کہ اللہ مجھے راضی کرے گا آخرت میں، تو پھر میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک انسان بھی، ایک بندہ بھی میری امت میں سے جہنم میں پڑا ہو، میں تب تک راضی نہیں ہوں گا۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فَفِي النَّارِ، کہ اگر اللہ مجھے آخرت میں راضی کریں گے تو پھر میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی امت کی شفاعت کے بارے میں، سفارش کے بارے میں اختیار دیں گے، تو میں شفاعت کروں گا، اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، قبول فرماتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت مجھ سے فرمائیں گے رضیت یا محمد، اے محمد اب تو راضی ہو گیا، اب تو خوش ہو گیا۔ تو پھر میں سارے امتیوں کو جنت میں لے جا کر کے پھر کہوں گا رضیت یا ربی، اے میرے رب میں اب راضی اور خوش ہو گیا۔ بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کے ساتھ محبت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا
اپنی امت پر رحم اور کرم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع پر یاد کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس آیت میں ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے بارے میں دعا فرمائی، فمن تبعنی فإنہ منی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ، جو میری پیروی کرے گا، جو میری بات مانے گا، فإنہ منی، تو وہ تو مجھی میں سے ہے، یعنی وہ میرے ساتھ ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہی ان کو معاف فرما سکتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں آیت ہے، وہ اپنی امت کے بارے میں فرماتے ان تعذبہم فإنکم عبادک، کہ اے اللہ، اگر تو میری امت کو عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو رحم کرے گا تو بڑا عزیز ہے، بڑا زبردست ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میں پڑھی اور قرآن کی یہ آیتیں پڑھی، تو آپ نے یہ آیتیں پڑھ کر کے ایک دن ہاتھ اللہ رب العزت کے سامنے پھیلائے اور زور زور سے رونے لگے، اللہم امتی اللہم امتی، یہ کہتے رہے، ایک لمبے مدت تک روتے رہے اور یہ دعا فرماتے رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے جائیں، اے میرے محبوب کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے انبیاء نے، سارے نبیوں نے اپنی امتیوں کی شفاعتیں کی ہے، اپنی امتیوں کی سفارشیں کی ہے، میری امت کے متعلق کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو فرمایا، حضرت جبریل کو واپس حکم دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر کے فرما دو کہ میں آپ کو قیامت کے دن آپ کی امت کے متعلق خوش کر دوں گا، آپ کو راضی کر دوں گا، اپنی امت کے متعلق، امت کی شفاعت اور سفارش کے متعلق میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ تو بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت سے اتنی دعا فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے قیامت کے دن میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں موجود ہو، سب کو جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن اس کا غلط استعمال ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شفاعت کا تذکرہ ہے، وہاں احادیث میں، ایک حدیث میں جو بخاری مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل روز قیامت کے دن حوض کوثر پر میری امت کے لوگ جمع ہوں گے، سب کو پانی پلایا جائے گا، پھر کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جو میری امت کے سے ہوں گے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہوگی قیامت کے دن ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے جو اعضائے وضو ہیں، یعنی جو وضو میں جو باڈی کا حصہ دھوتے ہیں وہ حصے چمک رہے ہوں گے، چہرہ، ہاتھ، پیر چمک رہے ہوں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی یہ علامت ہوگی اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر پر جام کوثر پلایا جائے گا۔ اس وقت کچھ لوگ ہوں گے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے ان لوگوں کو ہانک کر کے واپس بھگا دیں گے، لوٹا دیں گے۔ احادیث کے الفاظ ہیں کہ ان لوگوں کو ایسے واپس بہکا دیا جائے گا، واپس لوٹا دیا جائے گا جیسے آوارہ اونٹوں کو، جب مویشی، جب جانوروں کو کنووں پر پانی پلانے والا شخص اپنے اونٹوں کو پانی پلائے اور دوسرے اونٹ جب آتے ہیں تو ان کو گھیر کر کے کیسے واپس کر دیا جاتا ہے، ایسے کچھ لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر سے فرشتے ہانک کر کے دور لے جائیں گے اور جہنم کے گڑھے میں گر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو۔ آواز آئے گی کہ یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا 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 ہے، دین میں کیسی نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہے، دین کا کیسے مذاق اڑایا ہے۔ تو حدیث کے اندر یہ باتیں بھی ہیں، ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ آج دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں عشق رسول کے، عشق نبی کے، ہم ہی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دم بھرتے ہیں، حالانکہ کوئی ایک علامت ایسی نہیں ہے جس علامت سے پتہ لگتا ہو کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دعوے محبت کر سکتے ہیں۔ نہ ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انداز تو یہ تھا کہ آپ موقع پر کئی مرتبہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بھائیوں سے، اپنی امت سے ملنا چاہتا ہوں،
یہ جو احادیث میں نے حوض کوثر والی سنائی ہے اسی حدیث کے شروع میں ہے۔ قبرستان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، آپ نے سلام کیا اور کہا کہ میں بھی بہت جلد تم سے ملنے والا ہوں اپنے بھائیوں سے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہم سے مل لیجئے۔ تو کہا نہیں، آپ تو میرے صحابہ ہیں، میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے وہ میرے بھائی ہیں، اور قیامت کے دن میں ان کو ایسے پہچانوں گا وضو کی نشانوں کی وجہ سے۔ یہ اسی حدیث کے اندر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت تھی، اور ہماری محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے کہ جس نماز کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کس کو کہا جاتا ہے؟ جس سے خوشی ملتی ہو۔ تو گویا امتی نماز پڑھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر داڑھی سجائی گئی تھی، ہمیں وہ داڑھی اپنے چہرے پر رکھنا پسند نہیں ہے، ہمیں بری لگتی ہے، اور وہ یہود کی شکلیں وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، اور دعوے ہم کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے۔ دیکھا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دعوے کرنے والے جہاں میلاد وغیرہ ہوتا ہے تو بیچارے اللہ والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ہمارے جو درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو میلاد کے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دعوے کرنے والے ہوتے ہیں، کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہے اور درود شریف پڑھ رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ دعووں سے کام نہیں چلتا ہے، کسی بھی جہاں کہیں بھی اگر چلے جائیں دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس پر دلیل اور اس پر ایویڈنس دینے پڑتے ہیں۔ تو اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کم از کم نماز اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حلیہ آپ کا چہرہ انور جیسا ہے ویسا چہرہ بنانے کی ہم کوشش کریں۔ ہمارے ایک استاذ بلکہ شیخ الحدیث قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم، وہ جب بھی ایسے نارمل احادیث پڑھاتے ہوئے، بخاری شریف کا ہم نے پہلا حصہ ان سے پڑھا ہے، تو وہ جب بخاری شریف پڑھاتے جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نام آتے ہی رونے لگ جاتے تھے۔ بھئی کوئی سیرت پڑھی جائے تو پھر تو گنہگاروں کو بھی رونا آ جاتا ہے، آپ کے کچھ سیرت کے واقعات، آپ کی قربانیوں کے واقعات، وہ ایسے نارمل بات کرتے کرتے جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا تھا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقی محبت ہے، جو زبان سے ہٹ کر کے محبت جو ہوتی ہے وہ زبان سے نہیں ہوتی ہے، محبت دل سے ہوتی ہے۔ تو واقعی جو محبت ہوتی ہے، جو دل سے محبت ہوتی ہے، وہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سچی محبت ہو جائے تو آخرت کی چھٹکارے کے لیے یہی ہمارے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقی محبت ہونی چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اے میرے نبی میں تجھ کو اتنا عطا کروں گا، فَتَرْضَى، ان قریب اتنا دے دوں گا، اتنا عطا کر دوں گا، فَتَرْضَى، تو خوش ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ آپ پہلے یتیم تھے؟ فآویٰ، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں، جب آپ ذرا مایوس ہونے لگے، آپ کو تکلیف محسوس ہونے لگی کفار اور مشرکین کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ محمد کا رب ناراض ہو گیا ہے، روٹھ گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مایوس ہونے لگے، تو اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں کہ میں ناراض نہیں ہوں، میں اگر ناراض ہوتا تو ایسا نہیں کرتا کہ پہلے آپ یتیم تھے لیکن ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ اس سے پہلے آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے والد کی جگہ دادا کو حضرت عبد المطلب کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت بٹھائی تھی کہ 8 سال تک وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خدمت کرتے رہے۔ آپ نے جو دائی حلیمہ کے ساتھ یا جتنے واقعات ہیں وہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کی نگرانی میں ہوئی ہے۔ بے پناہ محبت تھی حضرت عبد المطلب کو، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 8 سال کی ہوئی ہے، آپ کے دادا جان کا انتقال ہوا، تو محبت کتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنے 2 چاچا کو وصیت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ ایک کا نام حضرت زبیر اور دوسرے کا حضرت ابو طالب۔ ان دونوں چاچا کو حضرت
مطلب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہیں، انتقال فرمانے سے پہلے وصیت کر کے گئے ہیں کہ بھتیجے کا خیال رکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت زبیر کا تو بہت جلد انتقال ہو گیا، لیکن ابو طالب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، وہ چاہے ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے کہ الم یجد کا، آپ کو یتیم پایا، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ آپ جب پیدا ہوئے یتیم تھے، فآوا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا، اور ہم نے آپ کو بے خبر پایا، شریعت کے احکام سے بے خبر پایا، یعنی نبوت سے پہلے آپ کو شریعت کا علم نہیں تھا۔ فہدا، پھر ہم نے آپ کی رہنمائی کی، یعنی نبوت دے کر کے آپ کو شریعت کے علم عطا کر دیے۔ ووجدک ضالا، آپ کو ہم نے بے خبر پایا۔ فہدا، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کو راہ دکھا دی، وہ علم عطا کر دیے۔ تو یہ ساری جو علامتیں ہیں، پہلے یتیم ہونا، پھر یتیمیت کا احساس نہ ہونا کہ دادا کے دل میں اتنی محبت ڈال دینا، پھر چچوں کے ذریعے پرورش کروانا، پھر پوری دنیا کا محبوب بنا دینا، یہ میری ناراضگی کی علامت نہیں ہے بلکہ میری راضی ہونے کی علامت ہے۔ تو وہ یہ جو کفار اور مشرکین آپ کو یہ طعنہ دے کر کے ستاتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو ناراض ہو گیا ہے، آپ کا رب آپ سے، تو یہ اس بات میں کوئی صداقت اور سچائی نہیں ہے، میں آپ سے راضی ہوں۔ ووجدک عائلا، ہم نے آپ کو محتاج پایا۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیمی کی دور میں پیدا ہوئے، زیادہ مال نہیں تھا، فاغنا، پھر ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا، مال دے دیا۔ ابتدا اس کی یہ ہوئی، اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری دور تک زیادہ عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزاری ہے، فاقوں میں زندگی گزاری ہے، لیکن وہ آپ کی اختیاری تھی۔ آپ کے پاس اربوں روپے صبح میں ہوتے تھے، مال ہوتا تھا، شام ہونے سے پہلے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے امت میں خرچ فرما لیا کرتے تھے، ایسے بڑے واقعات ہیں۔ تو لیکن ابتدا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیم تھے، اس کے ساتھ فقیر تھے، مال نہیں تھا، فاغنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے رب نے آپ کو بے نیاز کر دیا، مالدار کر دیا۔ اس کی ابتدا یہ ہوئی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پارٹنرشپ میں تجارت کی تھی۔ حضرت خدیجہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ ہے، امہات المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سب سے پہلے عورتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی، وہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ایک تجارت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت خدیجہ نے، جس میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ منافع دیا، اور پھر حضرت خدیجہ نے اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں پیش کیا، آپ سے نکاح کیا، اور حضرت خدیجہ کے پاس جتنا کچھ مال تھا وہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیے میں دے دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سب میری کرم فرمائی کی وجہ سے، اور یہ میں نے کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں آپ سے راضی ہوں۔ کفار اور مشرکین آپ کو ستانے کے لیے جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دو۔ ووجدک عائلا، ہم نے آپ کو محتاج پایا، فاغنا، ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ یہ تین صفتیں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کے پاس آپ کے پاس شریعت کا علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو شریعت کا علم دیا۔ ووجدک عائلا، اور آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ اب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تین اور حکم بھی دیے جا رہے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ، لہٰذا یتیم فَلَا تَقْهَرْ، اس کو مت جھڑکیے، اس کے اوپر غصہ نہ کیجیے، یتیم کے اوپر غصہ نہ کیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے بھی یتیم کے اوپر غصہ نہیں فرماتے تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے امت کو سبق دینا اللہ رب العزت کو مقصود ہے کہ یتیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ان آیات کا اتنا اثر تھا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کیونکہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا گیا اے نبی یتیم کو مت جھڑکیے، یتیم کے اوپر غصہ نہ فرمائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیموں سے بے پناہ محبت تھی، چنانچہ جو کفار اور مشرکین تھے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیموں کا والی کہتے ہیں۔ آج بیان سنتے ہیں نا علماء کرام، تب وہ کہتے ہیں نا یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی محبت میں، آپ کے دل میں یتیموں کی بے پناہ محبت تھی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ وہ گھرانہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ خاندان محبوب ہے جس گھر میں
کوئی یتیم ہو، جس خاندان میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کو عزت کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہو، تو اللہ رب العزت کی نظر میں وہ خاندان اور وہ گھر سب سے بڑا معزز ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں وہ گھر سب سے زیادہ مبغوض ہے، غصے والا ہے، کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہو، اس کے ساتھ انصاف سے کام نہ لیا جاتا ہو، اس کے ساتھ عزت سے کام نہ لیا جاتا ہو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو اے نبی آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہے، تو اب آپ یتیم پر غصہ نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، اور مانگنے والے کو نہ جھڑکیے۔ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ، سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جو سوال کرتا ہے فَلَا تَنْهَرْ، اس کو جھڑکی مت۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ جو سوال کر رہا ہے کسی چیز کا تو اس کو غصے سے نہیں منع کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو مانگنے والا ہے یہ مانگنے کا حقدار نہیں ہے، یہ غلط بندہ ہے، جا کر کے کچھ اور کرے گا، آپ نہیں دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس سے معذرت کر لیں، محبت کے ساتھ سائڈ سے پتلی گلی سے نکل لیں۔ لیکن جھڑکانا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، اور بہرحال مانگنے والا ہو فَلَا تَنْهَرْ، تو اس کو جھڑکی مت۔ سوال کرنے والا ہو، اس میں فقہاء نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ سوال چاہے مال کا ہو یا علم کا ہو، اگر کوئی علم کا سوال بھی کرے تو علماء کو بتایا گیا ہے کہ علماء کو سامنے والے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، جھڑکنا نہیں چاہیے۔ بسا اوقات ایسے غلط طریقے سے سوال کیے جاتے ہیں کہ عجیب سا سوال ہوتا ہے، سوال ہوتا ہی نہیں ہے، عجیب سی بات ہوتی ہے، لیکن عام انسان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے، وہ علماء سے پوچھ لیتے ہیں اور علماء سامنے سے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، یہ کوئی پوچھنے کا طریقہ ہے، ایسے کوئی پوچھتا ہے۔ تو یہ علماء کو بھی اس آیت میں اللہ رب العزت میں فرمایا کہ سوال کرنے والے کو ڈانٹیے مت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور بہرحال آپ اپنے رب کی نعمتوں کو فحدث، بیان کرتے رہیے، لوگوں کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ لوگوں میں اللہ کی نعمتوں کو بیان کیجئے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ بھی فضل فرمایا، اللہ نے یہ بھی مجھے نعمت دی، یہ بھی نعمت دی۔ ان تمام آیات کا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اثر یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی نعمتیں شمار فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ نے اپنی امت کو تعلیم یہ دی کہ اللہ رب العزت کی شکر گزاری صحیح یہ ہے کہ آپ کو علم دیا ہے تو علم دوسروں تک پہنچاؤ، یہ علم کی شکر گزاری ہے، یہ علم کی نعمت کو بیان کرنا ہے۔ مال دیا ہے تو اس کو خرچ کرو۔ اگر کوئی انسان دوسرے انسان پر احسان کرتا ہے تو اللہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ آپ بھی بدلے میں اس کے اوپر کوئی احسان کر دو۔ اگر آپ کوئی بدلے میں احسان نہیں کر سکتے تو کم از کم لوگوں میں جا کر کے اس کی تعریف کر دو، اس کا احسان بتلاؤ لوگوں کو کہ فلاں انسان نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے۔